بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون صدق اللہ العلی العلیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ کو دوس کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج پھر ہمیں مسجد میں حاضر ہو کر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ اس دعا سے کہ رب کریم اہل ایمان کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے شان قرآن بزبان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی قرآن مجید کی شان ان احادیث طیبات کی روح سے جن کا تعلق قرآن مجید کی عظمت اور شان کے ساتھ ہے۔ رب قدوس نے اپنی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انا نزلنا الذکر، بے شک ہم ہی اس ذکر کو نازل فرمانے والے ہیں، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو یہ قرآن وہ کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ رب کریم نے خود اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیاں گزر چکی، ان سے زیادہ عرصہ گزر چکا، بہت ساری باطل طاقتوں نے کوشش کی دور صحابہ سے لے کر آج تک کہ قرآن مجید کے نسخوں کو تبدیل کیا جائے، آیات بینات میں تغیر کیا جائے، کلام اللہ کی جو اصلی ترتیب ہے اور صورت ہے اس کو بدلا جائے۔ لیکن اللہ کو دوست چونکہ قوی بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے اور وہ خود بھی سچا ہے، اس کا کلام بھی سچا ہے، اس نے اپنے وعدہ کے مطابق اس کی حفاظت فرمائی۔ نبی مکرم علیہ السلام کے کئی فرامین قرآن مجید کی شان پر دلالت کرتے ہیں، اور رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے ہم نے ابتدا میں اس عنوان کا انتخاب کیا تاکہ آج ہی سے اہل ایمان قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہو کر اللہ کو دوست کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں۔ بخاری شریف کے اندر ایک بڑی معروف حدیث پاک موجود ہے، یقیناً آپ نے بارہا اس کو پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ مدارس دینیہ کے اندر اکثر اس حدیث پاک کو لکھا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں عن عثمان رضی اللہ عنہ عن النبی علیہ الصلوۃ والسلام قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جناب حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سکھائے، جو قرآن پڑھائے، وعلمہ، اور جو اس کو حاصل کرے۔ یعنی قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے والے، پڑھنے اور پڑھانے والے، سمجھنے اور سمجھانے والے لوگوں کو دوسرے لوگوں سے نبی مکرم علیہ السلام نے ممتاز فرما دیا۔ فرمایا ویسے تو ہر مسلمان شان والا ہے، ویسے تو ہر مومن آن والا ہے، مرتبہ والا ہے، لیکن تم ساری امت میں سے رب کریم اس کی شان کو، شوکت کو، اس کے مرتبہ کو اور بڑھا دیتا ہے جو قرآن مجید سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک 6853 نمبر پر موجود ہے۔ اس کے پہلے کچھ الفاظ ہیں لیکن ہم وہ الفاظ بیان کر رہے ہیں جن کا تعلق قرآن مجید کی شان کے ساتھ ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام قال، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ اب حدیث پاک کو بڑی توجہ کے ساتھ، چونکہ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک الفاظ ہیں، اپنے دل کے دروازوں کو کھول کر، اپنے ذہن کو ذرا وسیع کر کے، جیسے کوئی گدا اپنا کشکول گدائی کسی سخی کے آگے پھیلاتا ہے
ایسے ہی آقا علیہ السلام کے فرمان کے سامنے اپنے دل کا جو کشکول ہے، اپنے ذہن کا جو کشکول، اس کو پھیلا دیجئے تاکہ اللہ قدوس کے حبیب مکرم علیہ السلام کے مبارک الفاظ ہمارے دل پر اور ہمارے دماغ پر خدا کرے نقش ہو جائیں۔ تو فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نبی پاک فرماتے ہیں کوئی قوم ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کیا کرے، یتلون کتاب اللہ، اللہ قدوس کی کتاب کی تلاوت کرے۔ پھر فرمایا وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اس قرآن مجید کے اس کتاب کے مسائل پر بات کرے، مسائل پر بات کی جائے، مسائل کو سیکھا جائے اور سکھایا جائے، اور اس پر میرے کریم آقا علیہ السلام، یہ بھی علم غیب کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اب کون بتاتا کہ جب قرآن مجید مسجد میں جماعت جمع ہو کے پڑھتی اور پڑھنے والوں کو جب مسائل سیکھنے اور سکھانے کی اللہ توفیق عطا فرماتا، اور اس پر جو منظر تھا، اس پر جو اللہ قدوس کی رحمتیں برستی تھی، اس منظر کشی کو نہ تو کوئی دنیا کی آنکھ دے سکتی ہے، نہ کوئی سائنس کا آلہ دیکھ سکتا ہے۔ اگر رب قدوس کی ان برسنے والی رحمتوں کو کوئی آنکھ دے سکتی ہے تو تمہارے اور میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت ہے جس میں رب کریم نے یہ کمال رکھا۔ تو فرمایا 3 انعامات اللہ کریم ان مسجد میں حاضر ہو کر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو اور ان کے مسائل سمجھنے والوں کو عطا فرمایا۔ پہلا انعام فرمایا الا نازلت علیہم السکینہ، سب سے پہلے اللہ کریم ان پر سکینہ کی دولت کو نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا وغاشیتہم الرحمہ، اللہ کریم ان پر اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر فرمایا وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ کریم اعلیٰ جماعت کے اندر ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن کے مسائل کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اور بات کو اور قریب کرتے ہوئے یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر 2685 نمبر پر موجود ہے۔ اندازہ لگائیے اللہ قدوس کتنا کریم ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جسے ہم حدیث قدسی کہتے ہیں، اس میں الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں لیکن بیان کرنے والی مصطفیٰ کی زبان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ لگائیے۔ توجہ چاہوں گا، حدیث کے الفاظ ہیں ان ابی سعید قال قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یقول رب، جناب ابو سعید کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور امام الانبیاء علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رب نے فرمایا۔ اب فرمان کو سنیے، فرمان کیا فرمایا؟ من شغلہ القرآن و ذکری، جس بندے کو قرآن مشغول رکھے، جس بندے کو میرا ذکر مشغول رکھے، یعنی وہ مفہوم یہ کہ دعا نہیں مانگ رہا، یعنی جو وقت دعا پہ لگنا تھا وہ بھی اس نے تلاوت پہ لگایا ہے، جو وقت اللہ قدوس کی بارگاہ میں اس نے التجا اور استدعا کر دی تھی وہ وقت بھی اللہ کے ذکر میں گزار دیا ہے۔ وذکری ان مسالتی، فرمایا وہ میرا قرآن پڑھتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، اور اس کو ان 2 چیزوں نے میری بارگاہ میں سوال کرنے سے روکا ہوا ہے۔ جب بھی دل میں خیال آتا ہے کہ دعا کروں تو دعا نہیں کرتا، بلکہ اللہ قدوس کے قرآن کلام کی تلاوت سے اپنے سینے کے غم کو دور کرتا ہے، اپنے دماغ کو جلا بخشتا ہے۔ پھر کبھی دل کرتا ہے رب سے کچھ مانگوں، اس کا ذکر کرنا شروع کر دیتا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ یاد او سرمایہ ایمان ببد ہر گدا از یاد او سلطان ببد، اللہ قدوس کی جو یاد ہے، رب کا جو ذکر ہے وہ ایمان کا سرمایہ ہے۔ ہر گدا از یاد او سلطان ببد، جو بھی بادشاہ بنتا ہے اللہ کے ذکر سے بنتا ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہ دیکھے کیسے جوتے کھا کر، کیسے رسوا ہو کر جا رہے ہیں۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، میں انبیاء کی نہیں، مرسلین کی نہیں، انبیاء کے امام کی نہیں، رسولوں کے سردار کی نہیں، بلکہ داتا حجویری کی بات کرتا ہوں، اپنے آقا علیہ السلام کی امت کے اولیاء میں سے ایک ولی کامل کی، ایک عارف باللہ کی، ایک عاشق رسول کی بات کر رہا ہوں۔ کم و بیش 1000 سال گزر جانے کے بعد بھی اگر سینے میں ایمان کا نور موجود ہو، جب بندہ ان کی تربت سے، ان کے مرکز انور سے، ان کے روضہ پاک کے قریب سے گزرتا ہے تو جاتا ہوا کم از کم یہ ضرور کہتا ہے السلام علیکہ یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ کے پیارے ولی، اے اللہ کے محبوب بندے، ہم تیری بارگاہ میں اپنا اسلامی عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا اصل بادشاہی تو رب نے میرے نبی کے غلاموں کو عطا فرمائی ہے، جو اللہ کے قرآن سے اور اللہ کی یاد سے وابستہ رہتے ہیں۔ تو فرمایا جس بندہ کو قرآن کی تلاوت نے اور میرے ذکر نے میری بارگاہ میں دعا کرنے سے، سوال کرنے سے روکا، آتیتہ افضل ما اوتی سائلین، فرمایا جو مجھ سے دعا میں مانگتے تھے نا ان سے بڑھ کر میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ ایک جانب سے دعا کرنے والے دعا پر حق ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے جو رب سے مانگے۔ فرمایا ہاں
جو دعا مانگتا ہے اس کو بھی عطا کرتا ہوں، لیکن جو قرآن پڑھتا رہتا ہے، جو ذکر کرتا رہتا ہے، ہاتھوں کو اٹھاتا ہی نہیں ہے، میرے عشق کی وجہ سے اس کو ان سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ اور آگے اس حدیث کا آخری حصہ جس کا تعلق قرآن مجید کی شان کے ساتھ ہے کہ یہ واحد کلام، اللہ کے کلام کا مرتبہ اور مقام کیا فرمایا، وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ، فرمایا قرآن مجید کی، اللہ کے کلام کی فضیلت دنیا کے سارے کلاموں سے اس قدر اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ کیسے؟ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، جیسے اللہ کی فضیلت پوری مخلوق پر ہے، جیسے اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے، ساری مخلوق میں کوئی اس کی شراکت کا حقدار نہیں، ایسے فرمایا سارے کلاموں میں اللہ کا جو کلام ہے، جو قرآن مجید ہے، یہ ہر اعتبار سے بے مثال ہے، ہر اعتبار سے شان اور شوکت والا ہے۔ اور بات کو اور قریب کرتے ہوئے نبی مکرم علیہ السلام کے صحابی حضرت مراد رسول جناب فاروق اعظم اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، حدیث کے الفاظ ہیں، حوالہ ہے مشکات شریف 2168 نمبر ہے 2168، حدیث کے الفاظ ہیں، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں حدیث پڑھ رہا ہوں توجہ سے، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، توجہ کیجئے، پھر میں کہوں گا دوبارہ کہ کسی سائنس کا آلہ، کسی ماہر ڈاکٹر یا طبیب کی آنکھ یہ نہیں بتا سکتی کہ دل میں زنگ لگا ہوا ہے، کیونکہ ان کا شعبہ ہے جسمانی، اولیاء کا، انبیاء کا شعبہ ہے روحانی، اور امام الانبیاء علیہ السلام تو پھر طبیب کائنات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلام بعض روحانی طبیب ہیں، بعض جسمانی طبیب ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام روحانی طبیب بھی ہے، جسمانی طبیب بھی ہے، جس پر کرم کر دے جسم کے امراض دفع ہو جاتے ہیں، جس پر نظر عنایت فرما دے اللہ روحانی امراض سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو توجہ چاہوں گا، فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، کیسے؟ فرمایا جیسے لوہے کو لگتا ہے، لوہے کو کیسے؟ اذا اصابہ الماء، فرمایا جب اس کو پانی چھوتا ہے، اندازہ لگائیے پانی حالانکہ پاک کرنے والا ہے، لیکن لوہا اور پانی جب اکٹھے ہوئے تو لوہے کو زنگ لگا، پانی نے ہمیں پاک کیا، کبھی ہم باوضو ہوئے، کبھی ہم نے غسل کیا، اور پانی کی بے شمار برکات ہیں، یہ جو آپ سر سبز و شاداب کیاریاں اور باغ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ آئے دن نئی نئی رب کی نعمتیں کھا رہے ہیں، یہ سارا کچھ پانی سے پیدا اللہ کر رہا ہے، لیکن لوہا ایک ایسی دھات ہے کہ پانی کے ساتھ ملا تو زنگ لگا۔ اب صحابہ پر، اہل بیت طہار کے ان مبارک نفوس قدسیہ پر رشک آتا ہے علیہم السلام ورضی اللہ عنہم۔ اب آقا علیہ السلام نے جب یہ بتایا تو فوراً صحابہ تڑپے، حدیث کے الفاظ قیل یا رسول اللہ وما جلاؤہا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ان کی جلا کیا ہے، ان کی دوا کیا ہے، زنگ آلود دل چمکیں گے کیسے، ان کا علاج کیسے ہوگا؟ تو یہ نہیں فرمایا کہ رب سے پوچھو، وہ توجہ کریں جو کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں سوال نہ کرے۔ میں نے کہا ساری حدیثوں کی کتابیں تو اٹھا لو، صحابہ نے کس سے مانگا ہے، صحابہ نے کس سے سیکھا ہے، صحابہ نے کس سے پوچھا ہے؟ اگرچہ اللہ قدوس ہی عطا فرمانے والا ہے، کبھی یہ بھی دیکھا نا بخاری کی حدیث کیا کہتی ہے، مفہوم یہی ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے، امام الانبیاء تقسیم فرمانے والے ہیں۔ تو جب صحابہ نے سوال کیا، قال تو فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو چیزیں اس کا علاج بتائی، اور یہ کسی ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ نہیں ہے، کسی حکیم کا نہیں ہے، ہو سکے تو فائدہ کرے، ہو سکے تو نہ کرے، ہو سکے تو لڑ کے بندے کو مار دے، نہیں نہیں، یہ انبیاء کے امام کا فرمایا ہوا نسخہ ہے، اس پر ہمارا یقین کامل و اکمل ہے کہ جب دل کو زنگ لگ جائے، اور آج تو بڑے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، آج تو یہ بیماری عام ہو چکی ہے اور ہمیں اس بیماری کی جانب توجہ نہیں کی جا رہی، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے، ورنہ شیطان کی وجہ سے دیکھیں لوگ کیسے اپنے دلوں کو زنگ آلود کر رہے ہیں۔ تو فرمایا جو بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اللہ قدوس اس کے دل سے زنگ کو دور کر کے نور سے بھر دے گا۔ اہل ایمان قرآن کو وقت دیجیے، رمضان کا روزہ بھی رکھیے، نمازیں بھی باقاعدگی سے ادا کیجیے، تراویح بھی پڑھیے، لیکن قرآن مجید کو کثرت سے وقت دیجیے۔ دل جب آپ کا زنگ دور ہو کر نور کا پیکر بن جائے گا تو مجھے کہہ دے دیجیے، پھر وہ ذات پاک جو نہ زمین میں سماتی ہے نہ آسمان میں سماتی ہے، اگر بندہ مومن کا دل اس کا متحمل ہو
تو وہ ذات اس میں سما جاتی ہے اپنی شان کے لائق. وہ کسی نے کہا تھا ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے, میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. دل کو اس قابل تو کیجئے, رب قدوس کی رحمتیں اس کی جلوہ گری آپ کے دل میں ہونا چاہتی ہے. اپنے دل کو پاک کیجئے, اپنے دل کو صاف کیجئے. اور سامنے مکرم حدیث کا بہت سا ایسا ذخیرہ ہے جس کا تعلق قرآن مجید کی شان کے ساتھ ہے. مسلم شریف میں 803 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے. اب حدیث پاک ہو, اللہ کا کلام ہو, ہمارا ایمان حق ہے اور ہم مسلمان ہیں. ہمیں ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کریم نے ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے, اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا فرامین ارشاد فرمائے ہیں. اب امام مسلم رحمہ اللہ نے, جس کا مقام قرآن مجید کے بعد بخاری شریف ہے, بخاری شریف کے بعد مسلم شریف ہے, حدیث توجہ سے سنیے. ان ابی امامہ قال سمعت رسول اللہ یقول, ابی امامہ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے انبیاء کے امام علیہ السلام فرما رہے تھے کیا, اقرأ القرآن اللہ اکبر کبیرہ, اقرأ القرآن, فرمایا قرآن کو پڑھا کرو, قرآن کو پڑھا کرو. اب ہمارے لیے تو یہی بڑی بات ہے کہ ہمارے آقا فرما دے قرآن کو پڑھا کرو, اور ہمیں پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ آقا ہیں, ہم غلام ہیں, وہ مولا ہیں, ہم بندے ہیں, وہ نبی ہیں, ہم امتی ہیں, وہ سخی ہیں, ہم گدا ہیں. فرمایا اقرأ القرآن, قرآن کو پڑھا کرو. ساتھ فرمایا یہ کرے گا کیا اے مسلمان, اے مومن, جب تو تلاوت قرآن مجید کرے گا تو میرے آقا علیہ السلام فرمایا ہوگا کیا, فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ, فرمایا یہی وہ قرآن ہے. قیامت کا دن ہوگا, سوا نیزے پہ سورج ہوگا, 50,000 سال کا دن ہوگا, انبیاء علیہم السلام, اسماعیل ہو, اسحاق ہو, ابراہیم ہو, شیس ہو, آدم ہو, نوح ہو, عیسیٰ ہو, موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام, کوئی بھی ہو, سارے کہیں اذهبوا الی غیری, اسے رب بڑا جلال میں آ چکا ہوگا. فرمایا اس دن کیا ہوگا, فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ, فرمایا یہ قرآن آ جائے گا کس لیے, شفیع علی صحابہ ہی, اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے. اس لیے قرآن سے ناطہ نہ توڑیے گا, قرآن سے ناطہ جوڑ کے رکھیے گا. اور پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس پڑھا کیجئے اور پھر اس کو رکھ دیجئے, نہیں نہیں. اگر میں پوچھوں کہ حضرت صدیق اکبر سے محبت کس کو ہے, حضرت عمر سے پیار کس کو ہے, عثمان و علی پہ فدا کون کون ہے, تو یقیناً ہر بندہ ایک نہیں دونوں ہاتھ بلند کرنے کے لیے تیار ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو قبرستانوں میں بیٹھ کر بھنگے پیتے ہیں, چرسے پیتے ہیں, نہیں نہیں, اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے, اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے. وہ اقبال نے کہا تھا قم باذن اللہ, جو کہتے تھے وہ رخصت ہوئے, ہائے ہائے ہائے, قم باذن اللہ, جو کہتے تھے وہ رخصت ہوئے, خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکند. اقبال کہتا خانقاہوں میں جاتا ہوں, اللہ کے اولیاء نظر نہیں آتے, کہیں کوئی مجاور بیٹھا ہے, کہیں کوئی گورکند بیٹھا ہے. یا اللہ تیرے بندے کہاں چھپ گئے ہیں جو 40-40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے تھے, تیرے وہ بندے کہاں ہیں جو ساری رات میں کعبۃ اللہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر سارا قرآن پڑھ دیا تھا. یا اللہ تیرے وہ بندے کدھر ہیں, خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکند. توجہ چاہوں گا, اس حدیث کے راوی حضرت مولا کائنات حضرت امام الاولیاء علی پاک ہیں. توجہ چاہوں گا, اور خوش نصیب بھی ہے ان لوگوں کی جو بھنگوں اور چرسوں میں مبتلا ہیں. آج بھی توبہ کر لیں, رب کی رحمت بڑی وسیع ہے. آج بھی علی پاک سے جھوٹے نعرے نہ لگائیں, علی سے سچا پیار کرنے والے بن جائیں. یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر 2905 نمبر پر موجود الفاظ ہے. ان علی ابن طالب قال قال رسول اللہ علیہ السلام من قرأ القرآن, ہائے ہائے, حضرت علی کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, توجہ, کیا, من قرأ القرآن, جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے, واستظہرہ, ایک ہے قرآن کی تلاوت کرنا, یہ پہلا درجہ ہے. ایک ہے قرآن مجید کو حفظ کرنا, یاد کر لینا, یہ دوسرا درجہ ہے. فرمایا جو قرآن کو پڑھے, پھر اس کو مستحضر کر لے, پھر اس کو یاد رکھے, حافظ قرآن بن جائے. اس کے بعد کیا کرے, فَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ, اللہ نے جن چیزوں کو حلال فرمایا ہے حلال جانے, اللہ نے جن کو حرام فرمایا ہے حرام جانے. پھر کیا کرے, أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ, فرمایا اللہ اسے جنت عطا کر دیتا ہے.
رب کتنا کریم ہے. رب کی رحمت اس بات کی منتظر ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں, قرآن کو یاد کریں, حلال کو حلال مانیں, حرام کو حرام کہیں. ادخلہ اللہ بہ الجنہ, فرمایا اللہ اسے جنت عطا کرتا ہے. اور پھر سنیے, یہ اس حافظ قرآن کی شان ہے جو قرآن کو یاد رکھنے کے بعد بھولا نہیں ہے. میں کسی صحابی کی نہیں, اہل بیت کی نہیں, ولی کی, غوث کی, قطب کی, نجیب کی, نقیب کی, اوتاد کی, ابدال کی بات نہیں کرنے لگا. میں آپ کی مسجد کے حافظ قرآن کی بات کر رہا ہوں جس کے سینے میں رب کا کلام ہے. فرمایا وَشَفَعُ فِي أَشَدٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ, وہی حافظ قرآن جو بظاہر ہمارے جیسا انسان ہے, صاحب ایمان ہے, حافظ قرآن ہے. کیا ہوا؟ فرمایا وہ 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا. حوالہ میرے پاس موجود ہے, حوالہ غلط ہو تو فقیر آدمی 1 لاکھ روپے جرمانہ دینے کے لیے تیار ہو, کیونکہ حدیث رسول ہے. یہ کسی کے باپ کا مرکز نہیں ہے, یہ نبی علیہ السلام کی نسبت کا منبر ہے. حدیث پاک بیان کر رہا ہوں. فرمایا جو حافظ قرآن ہو اللہ قدوس اسے یہ شان عطا فرمائے گا, یہ مقام عطا فرمائے گا کہ وہ 10 گناہ گاروں کی شفاعت کرے گا. کون سے گناہ گار؟ فرمایا کلہم وجبت لہ النار, وہ سارے کے سارے جو رب کی بارگاہ میں دوزخی لکھے جا چکے تھے. پتہ چلا کہ حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ خاندان کے وہ 10 لوگ جن پر دوزخ جانا لازم ہو چکا تھا, قرآن مجید کی برکت سے رب نے یہ شان اور مقام ہوتا. پتہ چلا یہ حافظ قرآن بڑی شان والے ہوتے ہیں. ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. کس لیے؟ اقبال کو جب سمجھ آئی تو پکار اٹھا, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن. قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. اللہ اکبر, نظر قاری آتا ہے, حقیقت میں سینے میں قرآن لیے پھرتا ہے. تو اس لیے اگر ایک حافظ قرآن 10 دوزخیوں کو جنت میں لے کر جا سکتا ہے تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے صدیق اکبر کتنے لوگ جنت میں لے کے چلے جائیں گے, جناب عمر پاک کی وساطت سے کتنے لوگ جنت میں جائیں گے, عثمان و علی کے طفیل کتنے لوگ جنت میں جائیں گے, شہداء کے طفیل, اولیاء کے طفیل, انبیاء کے طفیل, مرسلین کے طفیل, اور پھر امام الانبیاء کے طفیل رب کتنے لوگ جنت میں بھیجے گا. سمجھنے والی بات ہے, توجہ کیا کریں, اپنے دل کو وسعت دیں, اپنے دل میں عشق رسول کو جگہ دیں. جب شان مصطفیٰ بیان ہو تو ذرا وسعت قلبی کا مظاہرہ کی. یہ نہ کہا کرے کہ وہ غیب نہیں جانتے, یہ نہ کہا کرے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے. نبی کے جسم کو, نبی کی ذات کو, نبی کی روح کو, نبی کی حیات کو اپنی حیات پہ قیاس کرنے والا بندہ مومن نہیں ہوتا. وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے عبادت بعد میں کی ہے, رب نے نبوت پہلے عطا فرما دی ہے. ازل سے ہر نبی ازل سے نبی ہوتا ہے, ہر رسول ازل سے رسول ہوتا ہے. بات کو اور قریب کر لیتے ہیں. ماہ رمضان ہے, اللہ کریم ہم سب کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بلکہ اگر یہ بھی کہا جائے کہ رکھے ہی اسی لیے جاتے ہیں کہ اس کا کرم ہوتا ہے تو یہ بھی بجا ہے. تو ایک حدیث پاک جو مستدرک حاکم میں موجود ہے, بڑی توجہ سے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. فرمایا دونوں چیزیں, ایک اللہ کا کلام قرآن مجید, ایک یہ جو روزہ تم رکھتے ہو اس کو معمولی نہ سمجھنا, یہ دونوں چیزیں بڑی شان والی ہیں. کلام اللہ تو اس لیے شان والا ہے کہ رب کا کلام ہے, اور جو روزہ تم رکھتے ہو یہ اس لیے شان والا ہے کہ قرآن میں رب کا حکم ہے, یہ اس لیے شان والا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے رکھا ہے. تو دونوں چیزیں شان والے کی. فرمایا کریں گی کیا؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا, یقول الصیام ای رب, روزہ رب کی بارگاہ میں کہے گا. لو اندازہ لگائیے, پتہ چلا خدا چاہے تو روزہ بھی کلام کر سکتا ہے. میرے نبی کا معجزہ رب ظاہر کرنا چاہے تو ہاتھ ہو ابو جہل کا, اس میں پتھر اور کنکر ہو تو وہ بھی کلمہ پڑھ جاتے ہیں. کچھ معاملے ایسے بھی رب نے رکھے جو ہماری عقل سے بالا ہے. ہماری عقل ان کا احاطہ نہیں کر سکتی, کیونکہ معجزہ ہو, رب کی قدرت کا کرشمہ ہو, کسی ولی کی کرامت ہو, وہ عقل میں آ ہی نہیں سکتی. جو عقل میں ہے وہ معجزہ نہیں ہوتا, جو عقل میں ہے وہ کرامت نہیں ہوتی. قرآن میں موجود نہیں. آصف بن بخیہ رحمہ اللہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لا کر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے, مانیے اس کو. بد نصیب ہیں وہ لوگ مرزا انجینئر نالائق جیسے جو اللہ کے ولیوں پر تنقید کرتے ہیں. بخاری شریف میں واضح موجود ہے من عاد علی ولیہ فقد آزمت بالحرب. میرے آقا فرماتے ہیں, رب نے فرمایا جو میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھے, لڑائی بعد میں ہوتی ہے, عداوت دل میں ہوتی ہے. فرمایا تیری زبان بعد میں ہلے گی, تو گستاخی بعد میں کرے گا, بے ادبی بعد میں کرے گا,
اب بھی دل کے اندر اللہ کے بندوں کے بارے میں بغض آئے گا، فآذنتہ بالحرب، وہ فرما رہا ہے میں اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے جو اپنے بے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں اور امت کے سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمان کے بھی ڈکیت بنے ہوئے ہیں۔ توجہ چاہوں گا تو کیا ہوا؟ یقول الصیام ای رب منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، روزہ کہے گا یا اللہ یہ وہ بندہ ہے روزہ دار جس نے صبح سے لے کے شام تک 2 کام نہیں کیے تھے، ایک تو کھانا نہیں کھایا تھا، وہ نہیں کھایا پیا نہیں تھا، ایک شہوات نفسانیوں کو پورا نہیں کیا تھا، خواہشات نفسانیہ جو شریعت نے روک رکھا تھا، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ وظیفہ زوجیت ادا کرنا ہے۔ بیوی پاس موجود تھی، فریج کھولی بڑی نعمتیں پڑی ہوئی تھی، کچن بھرا ہوا تھا، لیکن اس کو یقین تھا میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر کچھ کھاؤں گا تو افطاری کے وقت کھاؤں گا، پہلے کچھ نہیں کھاؤں گا۔ روزہ جب سفارش کرے گا نا اس کے بعد آ جائے گا میرے آقا فشفنی فی، فرمایا اس کی شفاعت رب قبول فرما لے۔ اندازہ روزہ کی، پھر سنیے وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، پھر قرآن آ جائے گا، معاشر کا میدان ہوگا، قرآن پڑھنے والے قاری اپنے مقدر پر عشق کریں۔ کتنے وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ اور مسئلہ یاد رکھیے، ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہو اس کو ثواب کم ملتا ہے، سننے والے کو اللہ ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن کا احترام کیا کرے، یہ نہیں کہ جب محفل میں تلاوت ہو تو باتیں شروع ہو جائیں، جب نعت پڑھی جائے تو پھر آپ بڑی توجہ سے سنیں، اس لیے کہ نعت انسانی کلام ہے اور قرآن رحمانی کلام ہے، اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے فرق کیا۔ توجہ چاہوں گا، فرمایا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، پھر قرآن آ جائے گا، کہے گا کیا؟ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، یا اللہ لوگ سو رہے تھے، یہ کبھی تراویح میں قیام کرتا تھا، کبھی قرآن کھول لیتا تھا، کبھی تہجد پڑھتا تھا، اور کبھی تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے کی نیت کر کے رات بھر کھڑا رہتا تھا۔ کیا کرنا ہے؟ فشفنی فی، میرے آقا فرماتے ہیں سفارش کرے گا، پہلے روزہ پھر بعد میں قرآن، اور اللہ کریم بڑا رحیم و کریم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ روزہ آئے رب کے پیچھے ہٹ جا، قرآن ہے رب کے نئی جلال میں ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے حدیث کا حوالہ مستدرک حاکم، توجہ حوالہ مستدرک حاکم، توجہ، فرمایا روزہ کی شفاعت کو قرآن کی شفاعت کو اللہ قبول فرما لے گا۔ حدیث کیا ہے؟ فیشفعان، دونوں کی شفاعت اللہ قبول کرے گا، فیصلہ آپ پر ہے۔ روزہ جو ہم نے رکھا تھا وہ تو رب کی بارگاہ میں سفارش کرے، وہ تو رب کی بارگاہ میں شفاعت کرے، قرآن جو ہم نے پڑھا تھا اس نسبت سے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرے، تو اگر انبیاء کے امام ہماری شفاعت کرے پھر یہ کہنا پڑے گا ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ ان کی شان اور مقام یہ ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں گناہگار بھی لائنوں میں لگ جائیں تو بخاری میں موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام سر انور کو رکھیں گے سجدے میں، اللہ فرمائے گا ارفع راسا کا، محبوب سر کو اٹھائیے، مجھے بتائیے ہے کوئی ایسا بڑے سے بڑا کوئی سوداگر ہو، بڑے سے بڑا کوئی تاجر ہو، جتنا بڑا مرضی کسی بھی شعبے کا مالک ہو، میں کہتا ہوں زندگی پر رکھے سر کو سجدے میں، رب کہے گا میں تجھے اپنے قریب کر رہا ہوں، اور سجدہ کر اور سجدہ کر۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے، ان کے سر انور نے جب جھکنا ہے رب نے کہا ارفع راسا کا، محبوب سر کو اٹھاؤ، آج تو جو بھی مانگے گا رب تجھے عطا کرتا ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اللہ کریم مجھ کو اور آپ کو قرآن مجید سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔